ریاضی میں کمزور دو دوست انٹرویو کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ پہلے کا نمبر آیا تو وہ اندر داخل ہوا۔ افیسر، آپ ٹرین سے سفر کر رہے ہوں اور اچانک آپ کو گرمی لگے تو کیا کرو گے؟ امیدوار بولا، میں کھڑکی کھول دوں گا۔ افیسر، بہت خوب۔ اب بتاؤ کہ اگر وہ کھڑکی 1.5 اسکوائر میٹر کی ہے اور ڈبے کا رقبہ 12 × 90 فٹ ہے اور ٹرین 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جنوب کی طرف جا رہی ہے اور ہوا جنوب سے 5 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ڈبے میں داخل ہو رہی ہے تو پورا ڈبہ ٹھنڈا ہونے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ امیدوار نے کوشش کی مگر جواب نہ دے سکا اور وہ فیل ہو گیا۔ باہر آ کر اس نے وہ سوال اپنے دوست کو بتایا۔ اب اس کی باری آئی۔ افیسر نے پوچھا، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، اچانک آپ کو گرمی لگے تو آپ کیا کرو گے؟ امیدوار بولا، میں اپنا کوٹ اتار دوں گا۔ افیسر بولا، پھر بھی آپ کو گرمی لگے تو کیا کرو گے؟ امیدوار بولا، میں اپنی شرٹ اتار دوں گا۔ افیسر چڑھ کر، پھر بھی آپ کو گرمی لگے تو آپ کیا کرو گے؟ امیدوار، میں اپنی بنیان اتار دوں گا۔ افیسر غصے سے، اگر پھر بھی گرمی لگے تو؟ امیدوار بولا، تو پاویں مینوں قتل کر دے، میں کھڑکی نہیں کھولنی۔ ایک مسافر کسی گاؤں گیا اور وہاں کے لوگوں سے کہا، مجھے کھانا دے دو ورنہ تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو پچھلے گاؤں والوں کے ساتھ کر کے آیا ہوں۔ لوگوں نے ڈر کے مارے بہت اچھا کھانا پیش کیا۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس سے پوچھیں کہ پچھلے گاؤں والوں کے ساتھ کیا کر کے آئے ہو۔ لہٰذا ایک آدمی نے ہمت کی اور پوچھا، آپ نے پیچھے والے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس مسافر نے جواب دیا، میں وہ گاؤں چھوڑ کے آگے آ گیا۔ دو دوستوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے دوسرے کو جوتا مارا۔ جسے جوتا لگا اس نے پوچھا، تم نے مجھے غصے سے جوتا مارا یا مذاق سے؟ جوتا مارنے والا اطمینان سے جواب دیا، غصے سے۔ تو شکر ہے مذاق سے نہیں مارا، ورنہ میں اس طرح کا مذاق برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسرے دوست نے جواب دیا۔ میاں بیوی چوری کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ خاوند، جو شخص چوری کرتا ہے وہ بعد میں ضرور پچھتاتا ہے۔ بیوی رومانٹک موڈ میں بولی، اور آپ نے جو شادی سے پہلے میری نیندیں چرائی تھی ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خاوند بولا، بکواس کر تو رہا ہوں، وہ بعد میں ضرور پچھتاتا ہے۔ پپو دوست سے، میں بچپن میں بہت ہی طاقتور تھا۔ دوست حیرانگی سے بولا، مگر وہ کیسے؟ پپو، میری ماں کہتی ہے جب میں روتا تھا تو سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا تھا۔ ایک ایس ایچ او روزانہ اپنے تھانے کے محرر سے ناشتہ کیا کرتا تھا۔ ایک صبح ہائی کورٹ چلا گیا تو واپسی پر محرر سے پوچھا، میرے کھانے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ محرر، سر جی کوئی بات نہیں، جتنے بھی لگتے ہوں۔ ایس ایچ او، نہیں بتاؤ تم۔ محرر نے سوچا کہ شاید ایس ایچ او کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، سر 300 روپے روزانہ۔ ایس ایچ او، چل پھر کڈ 300 روپے کیونکہ اج میں ناشتہ باہروں کیتا ہے۔ بہت عرصے کی بات ہے، ایک امریکن عورت، ایک جاپانی عورت اور زبیدہ آپا ایک کشتی میں اکٹھی بیٹھی دریا کی سیر کر رہی تھی۔ ایک جن نمودار ہوا
اور بولا تم سب باری باری کوئی بھی چیز دریا میں پھینکو، میں نے اگر وہ چیز ڈھونڈ لی تو اس عورت کو کھا جاؤں گا جس کی وہ چیز ہوگی، اور اگر نہ ڈھونڈ سکا تو ہمیشہ کے لیے اس عورت کا غلام ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلے امریکی عورت نے اپنے موبائل فون میں سے چھوٹا سا میموری کارڈ نکالا اور دریا میں پھینک دیا، جن 1 منٹ سے بھی پہلے وہ ڈھونڈ کر لے آیا اور امریکی عورت کو کھا گیا۔ اس کے بعد جاپانی عورت نے اپنے پرس میں سے ایک چھوٹا سا نگینہ نکالا اور دریا میں پھینک دیا، جن 1 منٹ سے پہلے وہ نگینہ ڈھونڈ کر لے آیا اور جاپانی عورت کو کھا گیا۔ آخر میں زبیدہ آپا نے اپنے پرس میں سے ڈسپرین کی گولی نکالی اور دریا میں پھینک دی اور جن سے بولی چل بیٹا گھر چل، بہت کام پڑا ہے۔ جن اب بھی کبھی کبھار زبیدہ آپا کی نظر بچا کر دریا کے اس حصے میں جاتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کسی طرح زبیدہ آپا کی پھینکی ہوئی وہ چیز مل جائے اور وہ جن زبیدہ آپا کی غلامی سے نجات حاصل کر لے۔ ایک دیہاتی عورت چیک کیش کروانے کے لیے بینک گئی۔ مینیجر بولا یہاں سائن کرو۔ دیہاتی عورت بولی وہ کیسے؟ مینیجر بولا جیسے خط کے آخر میں لکھتے ہیں۔ عورت نے لکھا فقط تواڈے کاکے دی ماں۔ ایک بار امریکہ میں ہوائی جہاز خراب موسم کی وجہ سے غوطے کھانے لگا۔ جہاز کے پائلٹ نے اپنا تجربہ لگا کر پہاڑوں کے درمیان سے بچتے بچاتے آڑے ترچھے کٹ مار کر طیارے کو بچا کر ایئرپورٹ پہ لے آیا۔ اس کو انعام سے نوازا گیا اور پوچھا گیا ایسا ٹیلنٹ اور تجربہ اس نے کس سے حاصل کیا؟ تو وہ بڑی نرمی سے بولا میں پہلے لاہور میں رکشہ چلاتا تھا۔ دوست میرے لیے لڑکی دیکھو، مجھے شادی کرنی ہے۔ لڑکا ایک لڑکی ہے، بی کام کیا ہے، چلے گی کیا؟ دوست ارے کسی بھی قوم کی ہو لیکن پڑھی لکھی ہو۔ ڈاکٹر سردار جی سے آپ کی کڈنی فیل ہو گئی ہے۔ سردار پہلے تو بہت رویا، پھر آنسو صاف کر کے بولا کتنے نمبر سے؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔